نمبر 3، اصلاح نفس کو اپنا سینٹرل گول بنائیں. یہ مہینہ آ رہا ہے، میرا نفس میرا دشمن ہے. ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس برائی کا حکم دیتا ہے، اور نفس وہ بے وقوف دوست ہے جو شیطان باہر سے ورغلائے تو اندر آنے کے لیے دروازہ کھولتا ہے. شیطان ہمارا دشمن ہے. ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے. اللہ نے قرآن میں کہا اس کے ساتھ دشمن ہی کا برتاؤ کرو، وہ دوست بننے والا نہیں. کوئی آدمی آپ کا دشمن ہے، اس کو سلام دعا کرے، اچھے سے رہے اس کے، تو کیا ہو جاتا ہے؟ وہ دشمن دوست بن جاتا ہے. اچھے اخلاق سے وہ دوست بنتا ہے. شیطان کو آپ کتنی بھی اخلاق سے پیش آؤ، کتنی بھی ہمدردی اس کی کرو، آپ کا دوست بننے والا نہیں. ایسا خطرناک وہ دشمن ہے. اور وہ ایسا دشمن ہے کہ آپ کی گاڑی کو کسی گڑھے میں نہیں، جہنم میں لے جائے گا. وہ ایسا دشمن نہیں کہ آپ کا پیسوں کا نقصان کر دے، آپ کا ہاتھ پاؤں توڑ دے، یا آپ کو دنیا میں کچھ نقصان پہنچا دے. نہیں، اس کا ٹارگٹ بہت آگے کا ہے. اس کا ماننا ہے کہ میں تو جہنم میں جا رہا ہوں، لیکن اپنی گاڑی میں تم کو بھی بٹھاؤں گا میں. اور پوری زندگی اس کا کام ہے، قیامت تک کے لیے اس کے پاس وقت ہے، فل ٹائم ہے اس کے پاس، فل ٹائم اس کے پاس ہے. اور وہ چاہتا ہے کہ سب جہنمی بنے. اب شیطان باہر سے آواز دیتا ہے، کوئی ہے اندر؟ اب تقویٰ بولتا ہے مت، کوئی جاؤ مت، دروازہ مت کھولو. نفس کیا بولتا ہے؟ ذرا دیکھیں گے تو صحیح، کوئی مٹھائی لایا ہوگا کچھ، تو بولتا دیکھو میں کچھ لایا ہوں تمہارے لیے، دروازہ کھولو گے تو دوں گا. نفس کیا بولتا ہے؟ ذرا دیکھنے میں کیا جاتا ہے، ایک پٹ کھول کے دیکھیں گے. کنڈی کون کھولتا ہے؟ نفس. شیطان کے آنے کا راستہ نفس ہموار کرتا ہے. انسان کی کمزوری ہے، اور ہلاکت اسی میں ہے، ہلاکت اسی میں ہے. نفس لذت کا طالب ہے، اور لذتوں کے راستے سے آدم علیہ السلام کو کیا کیا شیطان نے؟ پھل کھاؤ گے نا، بہت زبردست پھل ہے یہ، کوئی معمولی پھل نہیں. یہ پھل کھاؤ گے تم کیا بن جاؤ گے؟ فرشتوں جیسے بن جاؤ گے. بادشاہت تم کو ایسی ملے گی جو کبھی پرانی نہ ہو. بہت زبردست پھل ہے یہ، کھاؤ. اس نے رغبت دلائی اور پھل کھانے پر مجبور کیا. شیطان بتاتا ہی ہے، برائی کو اچھا کر کے بتانا. نفس کیا کرتا ہے؟ جو بول رہے چچا سنو نا، نفس کیا کرتا ہے؟ مجھ کو چاہیے. جیسے آپ بچے کو بازار میں لے جاتے ہیں، اس کو کوئی کھلونا پسند آ گیا، وہیں گر کے مانگنا شروع کرتا ہے، نہیں میں چاہیے ہی مجھ کو. بعض اوقات ماں باپ مجبور ہو کے اس کی شرارت دیکھ کے لے لیتے ہیں ایسی چیز جو نہیں لینی تھی ان کو. نفس ایسا ہے، اس کو کوئی پہچان نہیں صحیح غلط کی، اس کو بس اس کے دل کی جو چیز ہے وہ چاہیے. رمضان کا مہینہ اس شریر بچے کی اصلاح کا وقت ہے، اس بے وقوف نادان بچے کی اصلاح کا وقت ہے، جو کنڈی کھول کے پورا مصیبت کا پہاڑ کھولنے والا ہے. شیطان کے آنے کا راستہ ہموار کرنے والا نادان دوست یہ نفس ہے ہمارا. ہم نفس کو نکال کے پھینک سکتے نہیں، وہ ہمارے ساتھ ہے، چپکا ہوا ہے، اس کو ہم نکال نہیں سکتے. ابھی اس کو سدھار سکتے ہیں، اس کو ڈسپلن بنا سکتے ہیں. نفس کو ہم ڈسپلن بنا سکتے ہیں، اس کو بااصول بنا سکتے ہیں، اس کو کنٹرول کرنے والا بنا سکتے ہیں. رمضان کا مہینہ کب بنائیں گے ہم؟ اللہ نے ایک پورا مہینہ دیا ہم کو، اس مہینے میں بنا سکتے ہو. اپنے آپ کو متقی بنا سکتے ہو. رک کا مطلب رک. تقویٰ کیا ہے؟ اللہ نے کہا رک جا، ٹھیک ہے رک گیا، یہ تقویٰ ہے. کس کی وجہ سے رکا تو؟ اللہ کی وجہ سے. یہ تیرے لیے فائدہ مند ہے؟ نہیں. کیوں؟ اللہ نے منع کیا ہے. اور اس میں فائدہ ہے، جھوٹ بولنے سے تجارت بڑھتی نہیں. یہ دیکھ سب کی بڑھ رہی ہے، نہیں. میرا تجربہ، میرا مشاہدہ، نہیں. ہمارے اللہ نے بتایا نہیں، نبی نے بتایا برکت مٹ جاتی اس کی، نہیں. میرا فائدہ ہے، پیچھے رہ جائے گا نہیں. یہ جو تقویٰ ہے، سماج، عقل، تجربہ، اس کے مقابلے میں رک جانا کوئی معمولی کام نہیں. جو آدمی کر سکتا ہے اس کے لیے جنت سے کمتر اللہ کے پاس جنت سے اور کچھ نہیں ہے. جنت ہی جنت ہے اس کے لیے، جنت سے کم نہیں دے گا اللہ اس کو. ان للمتقین مفازا، اللہ نے کہا متقین کے لیے کامیابی ہے. اپنے آپ کو ایسا بناؤ، اللہ کی طرف سے سٹاپ کا مطلب گاڑی سٹاپ. اتنی طاقت انسان کے اندر پیدا ہو جائے ایمان کی اور اس کی دینداری کی، اللہ منع کر دے رک جاؤں گا، خلاص باقی سب سوال بعد میں. ہے ایسا ایمان، ہے ایسا تقویٰ؟ ذرا دیکھیں گے تو صحیح. آدمی کو اگر معلوم ہو جائے یہ حرام ہے، انشاءاللہ ابھی جتنا ہے اتنا ختم کرتا، اگلے ٹائم سے نہیں. سگریٹ کا پیکٹ خریدا اگر، اور مولوی صاحب بتا دیے سگریٹ پینا حرام ہے جمعہ کے خطبے میں، تو آدمی کیا بولتا ہے؟ یہ آخری، ہاں
یہ آخری، اس کے بعد سے نہیں، یہ آخری. کیوں نہیں کا مطلب نہیں. کیوں ہم کمزور ہیں؟ وجہ یہ کہ ہمارا تقویٰ اتنا قوی نہیں ہے. تقویٰ اگر مضبوط ہو جائے، روزہ اس کی تربیت ہے نا. کھانا حلال، پانی حلال، بیوی سے تعلق حلال. روزہ تقویٰ کی تربیت ہے، ہم رکنے والے بنے. اور اللہ نے یہی معظم سبب بتایا ہے صوم کا. کتب علیکم الصیام، اللہ نے کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے، آپشنل نہیں ہے. تم پر روزے سیام کتنے؟ سارے رمضان کے پورے روزے ہیں. میں جمعہ کے رکھوں گا نہیں. بعض لوگ کہتے ہیں آخری بڑے بڑے روزے رکھیں. بڑے روزے کون سے بھائی؟ چھوٹے روزے، بڑے روزے. بعض لوگ اپنی سہولت سے رکھتے ہیں، میں نے آخری عشرے میں چھٹی لے لیا ہوں، پورے روزے رکھنے والا ہوں. پورے روزے رکھنا چاہیے تجھ کو، چھوڑ نہیں سکتا آدمی. بھوک بہت لگتی ہے، پیاس بہت لگتی ہے، گرمی کے 14 گھنٹے کے روزے ہیں، اب کئی سالوں تک رہنے والے، گھبرائیے مت. یہ تو مجاہدے کا وقت ہے. اتنا کھایا، بھوکے بھی تو رہیں اللہ کے لیے. روزہ انسان کو شکر کرنے والا بناتا ہے، کیونکہ شکر اس وقت تک نہیں آدمی کے دل میں پیدا ہوتا ہے جب تک کہ محرومی کے پل سے آدمی نہ گزرے. دن بھر جب بھوکا رہنے کے بعد، اس کے بعد جب پانی پیتا، اگر بیچاری بیوی نے شربت بنا کے دیا ہے اس کو، شربت پینے کے بعد جب حلق سے اترتا ہے، پورا اس کو معلوم پڑتا کہاں تک پہنچا ہے. وہ لذت، اس کو ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے. الحمدللہ. اب اس کو محسوس ہوا کہ کتنی بڑی نعمت ہے پانی، کتنی بڑی نعمت ہے یہ لذت، کھانے کی لذت، پینے کی لذت. اگر اللہ یہ چیزیں پانی پیدا نہیں، آپ کبھی سوچے ایسا، اگر دنیا میں پانی نہیں ہوتا تو آپ سوچئے. باقی ساری چیزیں اپنی جگہ پہ ہیں، کوئی چیز کم نہیں، خالی پانی نہیں. کھیتی کیسے کرتے آپ؟ کھانا اپنے آپ نہیں، غسل، پاکی، بیماریاں. سوچئے کیسا نظام چلتا دنیا. خالی پانی نہیں، باقی صاحب پانی کے بدلے پیٹرول لے لو. اور کیا کرتا آدمی ہے؟ سوچئے. روزہ انسان کو ایک ایک نعمت کی قدر کراتا ہے. دسترخوان بچھا ہوا ہے، آدمی دیکھتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہ نعمتیں عطا کی، تھوڑی دیر کے لیے میں بھوکا ہوں، اللہ رب العالمین نے کتنا کچھ پیدا کر دیا. اس کو واقعی دیکھنے کی ایک نئی سوچ اور بصیرت ملتی ہے. کیا نعمتیں، کتنی ساری نعمتیں. اور وہ نعمتیں دینے والا اللہ جس نے بچپن سے اتنے سالوں سال 30 35 40 50 سال کھلایا، اگر ایک مہینہ بول دے مت کھا تو کیا جاتا اس سے؟ میرا رب ہے، بول دیا مت کھا، میرے رب کی بات ہے، میں مانتا ہوں میرے رب کی بات. یہ مومن کا مزاج ہونا چاہیے. جو بچپن سے مجھے کھلا رہا وہ اللہ جس نے ماں کے پیٹ میں 9 مہینے تک بھی مجھ کو غذا دی ہے، جب میرے کھانے پینے کے لیے نہ دانت تھے، نہ منہ چلتا تھا، نہ کچھ تھا، نہ میں کہیں تجارت کے لیے جاتا تھا، نہ کوئی اور ذریعہ میرے پاس تھا. وہاں بھی اللہ نے میرے کو زندگی دی، وہاں بھی زندہ رکھا. وہ اللہ اگر ایک مہینے کے لیے بولے مت کھا میرے بندے، تو اس مہینے مت کھا، دن میں مت کھا، رات میں کھا، رات میں کھا. اگر اللہ بول دیا اور میں رک جاؤں تو کتنی سعادت کی چیز ہے، کتنی بڑی بات ہے. آدمی کو یہ مزاج اس میں ہونا چاہیے. میرا اللہ اگر بول دے گا نا نہیں، مطلب نہیں، چھوڑ دوں گا میں اللہ کے لیے. یہ تقویٰ ہے. یہ مزاج اگر رمضان میں ہمارا بن گیا، ہم جیت گئے. یہی چاہتا ہے روزہ. رمضان کا اصل سبق یہ ہے، اللہ نے بتایا اس کو، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم بچنے والے بنو، اللہ کی وجہ سے رکنے والے بنو. یہ مزاج بن جائے ہمارا. اللہ نے نہیں بولا گا مطلب نہیں، نو کوشچن، نو آبجیکشن، نو آبجیکشن. رکنے کا مزاج بنے. یہ بہت بڑی نعمت ہے اور اس کو حاصل کرنا چاہیے.